أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفك عنه من أفك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اور اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے. گناہ معاف ہو رہے ہیں، سینے روشن ہو رہے ہیں، مقدر سنوارے جا رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے اپنے دامن بھر رہے ہیں. اور اب تو یہ مہینہ اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے اور ایک دن یا 2 دن کا مہمان ہے. اب تو یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور آج اس ماہ مبارک کا انتہائی سعادتوں والا دن ہے، جمعۃ الوداع. یوں تو ہفتے کے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے، لیکن آج جو جمعہ ہے وہ سارے سال کے جمعوں کا سردار ہے. جمعۃ المبارک کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص شرعی آداب کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ باقی جمعوں کے حوالے سے ہے. اور ماہ رمضان المبارک کے جو جمعے ہیں ان کے بارے میں الگ سے احادیث ہیں کہ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے. جمعے کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ لاکھوں دوزخیوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو آج مسجد سے نکلے اور محروم ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام حاضرین کی جھولیاں رحمت سے بھرپور فرمائے. دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آج جھولیوں کو بھر دے. ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے آیا. جب یہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے یہ مہینہ عطا کیا گیا، کیا میں نے وہ مقصد پا لیا ہے؟ یہ مہینہ ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے آیا. انسان کا سب سے بڑا دشمن غفلت ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. انسان بالعموم کس وجہ سے غفلت میں مبتلا ہوتا ہے؟ تو اجمالاً 2 بڑی وجوہات ہیں جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتی ہیں. ایک تو خواہشات. جب انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور اس میں وہ خواہشات کی تہذیب نہیں کرتا
کہ کون سی خواہش اپنانی چاہیے اور کون سی خواہش نہیں اپنانی چاہیے۔ جب وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا نہیں جانتا، جو دل میں آیا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو پورا کرنا کامیابی سمجھ لیا، خواہش کو خدا بنا لیا، تو خواہشات ہمیں گمراہ کرتی ہیں، خواہشات ہمیں غافل کرتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں بالعموم غفلت میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے ہماری انانیت۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آج فلاں کام کروں۔ وہ لوگ طبیعت کے قیدی ہوتے ہیں، طبیعت کے قیدی اپنی انا میں ہی رہتے ہیں، اپنے آپ میں ہی رہتے ہیں، اپنے آپ سے نکل کے باہر دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو بالعموم یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں غافل کرتی ہیں، دنیا کی ناجائز خواہشات اور انا، تکبر، خود پسندی یا خود پرستی۔ ماہ رمضان المبارک نے ان دونوں کا علاج کیا ہے۔ خواہشات کا علاج کس طرح کیا ہے؟ حرام تو رہ گئی حرام، شریعت نے تو جائز کھانے سے بھی روک دیا۔ روزے نے تو وہ کھانا پینا جو حلال تھا اس سے بھی روک دیا۔ تو روزے کی حالت میں ہماری ٹریننگ کی گئی کہ کس طرح خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر کسی نے خواہشات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو اس نے روزے کے مقاصد نہیں حاصل کی۔ روزے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ بندہ منزل تقویٰ تک پہنچ جائے، پرہیزگاری کی منزل تک پہنچ۔ جو آدمی 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اس کے لیے 2 کلو وزن اٹھانا مشکل ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے حرام چھوڑنا تو کوئی مشکل نہیں۔ بھئی جو 10 کلو وزن اٹھا لیتا ہے اس کے لیے 2 سیر وزن اٹھانا تو کوئی مشکل نہیں۔ تو جو حلال چھوڑ سکتا ہے وہ حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ سب سے پہلے تو ماہ رمضان المبارک نے ہمیں خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھایا۔ ماہ رمضان المبارک گزر گیا، اگلے 11 مہینے ہر خواہش کے پیچھے دوڑ پڑیں گے؟ نہیں۔ جو بھی دل میں آیا پورا کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں گے؟ نہیں۔ پہلے دیکھیں کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، اور اس میں بھی میرے لیے حد کیا ہے۔ خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، ورنہ حد سے بڑی ہوئی خواہشات انسان کو دوزخ میں لے جاتی۔ دوسری چیز تھی جو انسان کو غافل کرتی ہے خواہشات کے علاوہ، وہ ہے انانیت، تکبر۔ دن کے وقت روزہ ہے، رات کے وقت نمازیں، چند لوگ ہی بولے ہیں، اب تو رہ بھی 1-2 ہی گئی ہیں۔ دن کے وقت روزہ، رات کے وقت نماز تراویح۔ نماز تراویح میں بار بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے۔ کبھی فارغ ہو کے نماز جمعہ سے حساب تو کریں کہ جب ہم عشاء پڑھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، نماز وتر پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ بار بار، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے نمازی، تو نے کتنی بار کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ایک دفعہ بھی تیرے دل تک اس کا اثر نہیں پہنچا؟ تو نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا؟ نماز تراویح انانیت کو کنٹرول کرتی، اپنے آپ کو جھکاؤ رب کی بارگاہ، میں چھوٹا ہوں، حکم اللہ کا بڑا ہے، ذات اللہ کی بڑی ہے، اللہ اکبر، بار بار نماز تراویح۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کے وقت ہاتھ باندھ کے کھڑا کر دیا، بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں،
بندگی کا ادب سکھا دیا کہ کس طرح رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے۔ تو روزے نے خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھایا، اور نماز تراویح کی جہاں اور بہت ساری برکتیں ہیں، وہاں ایک برکت یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی، یہ انسان کے اندر انکساری پیدا کرتی۔ بار بار سر سجدے میں انسان رکھتا ہے۔ سجدے کتنے کرتا ہے نماز تراویح میں؟ کسی ایک سجدے کا اثر بھی دل پر نہیں ہوا۔ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے کہ سر جھک گیا، دل جھکا ہی نہیں۔ تو سجدہ تو نام ہی عاجزی کا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے بھی رکھے، نماز تراویح بھی پڑھے، اور پھر بھی یہ دو چیزوں کا علاج نہ ہو، خواہشات کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، عاجزی دل میں پیدا نہ ہو، تو گویا وہ ایسا شخص ہے جو سفر تو کر رہا ہے لیکن منزل کی طرف نہیں جا رہا، وہ کسی اور طرف سفر کر رہا ہے۔ میں نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ عشرہ کون سا ہے؟ عشرۂ نجات، عشرۂ دوزخ سے آزادی کا عشرہ۔ تو ایک لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ عشرۂ نجات۔ یہ بات اپنے دل پہ لکھ لیں، نقش کر لیں، نجات کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک آپ ان شرطوں کو پورا نہیں کریں گے نجات نہیں پا سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ نجات کے لیے شرطیں کوئی نہیں، تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن وہ شرطیں ہی تو بیان کر رہے ہیں۔ یوں تو پورا قرآن، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اجمالاً، مثلا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کامیاب لوگ کون ہیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع۔ اسی طرح 18ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھیں، وہاں اجمالاً وہ شرائط اکٹھی بیان کی گئی ہیں۔ نجات ہر کوئی چاہتا ہے، پر ان شرائط کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نجات کے لیے شرائط نہیں ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، اس نے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ قرآن تو شرطیں بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی مانتا ہے کہ ٹھیک ہے نجات کے لیے شرطیں ہیں، لیکن میرا اللہ سے تعلق ایسا ہے میں وہ شرطیں پوری نہ بھی کروں میں نجات پا جاؤں گا، وہ ان شرطوں کو پورا نہیں کرتا، یہ شخص انانیت میں مبتلا ہے۔ یہی تو تکبر ہے کہ اللہ تو شرطیں بیان کرے، یہ شرطیں اپناؤ نجات پا جاؤ گے، بندہ کہ مجھے ان شرطوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پھر تکبر میں مبتلا ہے۔ عشرۂ نجات کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں دو ٹوک انداز میں واضح طور پر نجات کی شرطیں بیان کی ہیں۔ اگر کوئی ان شرطوں کو مانتا ہی نہیں وہ قرآن کا منکر ہے، مان کر اپناتا نہیں وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ کون ہے جو ان شرطوں سے دور کیا جائے گا یا قرآن سے دور کیا جائے گا؟ سورہ زاریات پڑھ کے دیکھیں۔ کون سی سورت؟ والزاریات۔ اس کی ایک آیت میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلا رکوع اس کا پڑھ کے دیکھیں، جو سستی ہے نا طبیعتوں میں وہ دور ہو جائے گی۔ سورہ والزاریات گھر جا کے قرآن کھولیں، پہلا رکوع پڑھیں، جو نشہ ہے نا آدمی کو وہ ہرن ہو جائے گا، نشہ دور ہو جائے گا، جو سستی ہے طبیعتوں میں وہ دور ہو جائے گی۔ ایک آیت اس میں سے یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یوفک عنہ من افک، قرآن سے دور وہی کیا جائے گا جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، قرآن کو وہی چھوڑے گا جسے اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نہیں قرآن پڑھ رہا، تیرے دل پہ بدبختی کی مور لگ گئی ہے، تیرا دل ادھر آ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ سے معافی مانگ، تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے ہاتھ پھیلا کہ میری کون سی خطا ہے میں قرآن سے دور کر دیا گیا۔ یوفک عنہ من افک،
قرآن سے وہی ہٹایا جائے گا جسے اللہ کی رحمت سے ہٹا دیا گیا، جسے اللہ کے دروازے سے دھدکار دیا گیا ہے، اسے قرآن سے دور کر دیا جائے گا۔ قرآن شرطیں بیان کرتا ہے نجات کی، ان شرطوں کو اگر کوئی نہیں اپناتا وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک محبت بھرا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک مجذوب آپ کے شہر میں آیا اور گلی میں گزرتے ہوئے لوگوں سے پوچھتا تھا عید کداں، عید کب آئے گی؟ لوگ کہتے یہ مجذوب ہے، درویش ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ عید والا مہینہ ہی نہیں ہے۔ اب کوئی پوچھے جمادی الاول میں کہ عید کب آئے گی، تو وہ تو عید کا مہینہ ہی نہیں ہے۔ بھی کتنے دن رہ گئے ہیں عید میں، جمادی الاول میں پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مہینہ ہی نہیں عید کا۔ عید کداں، عید کب آئے گی؟ لوگ ہنس کے گزر جاتے ہیں۔ بابا صاحب تشریف لا رہے تھے، درویش نے آگے بڑھ کے کہا بابا عید کداں، عید کب آ رہی ہے؟ بابا صاحب نے فرمایا یار ملے جداں، جب محبوب ملے تب عید ہے۔ درویش آگے بڑھا اور کہنے لگا یار ملے کداں، یار کب ملے گا؟ بابا صاحب نے فرمایا میں مرے جداں، تو اپنی انا کو مار، وہ مل جائے گا۔ اب وہ مجذوب رو پڑا، آج تک کسی نے جواب ہی نہیں دیا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا ایک سوال کا جواب اور دے جاؤ، میرا مسئلہ حل ہو جائے، زندگی کا راز کھل جائے، یہ بتاؤ میں مرے کداں، میں کیسے ماری جا سکتی ہے؟ بابا صاحب نے فرمایا یار تکے جداں، جب وہ مہر کی نظر ڈالے گا تیری میں مر جائے گی، جب وہ محبت کی نظر ڈالے گا، کرم کی نظر کرے گا، تیرا باطن ستھرا ہو جائے گا، تیرا اندر سمر جائے گا، کوئی ایسا کام کر اسے پسند آ جائے۔ یار ملے کداں، وہ محبوب کب ملے گا؟ بابا صاحب نے فرمایا میں مرے جداں۔ درویش نے کہا میں مرے کداں، یہ انا کیسے مر سکتی ہے؟ بابا صاحب نے فرمایا یار تکے جداں، جب وہ محبوب مہر کی نظر کرے گا، محبت کی نظر ڈالے گا، تجھے اپنا بنائے گا، تیری میں مر جائے گی۔ آخری عشرے میں لوگ لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب جنہیں لیلۃ القدر مل گئی۔ لیلۃ القدر کے بڑے فضائل ہیں، بڑی شانیں ہیں، اور خاص تجلی اللہ کریم کی روحوں پر پڑتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا جو قرب ہے وہ پورا سال کسی وقت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، جب بھی آپ ادھر دھیان کر لیں، پورا دھیان، جب بھی اللہ کی طرف پوری توجہ کر لیں، پورے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم جیسے غافل لوگ تو نماز میں بھی پورے دل سے نہیں کھڑے ہوتے، آدھا دھیان نماز کی طرف، آدھا کسی اور طرف۔ پورے دھیان سے رب کی طرف متوجہ ہوں، اس کی نعمتوں کا شمار کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ بھی اللہ کے قرب کا ہی لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ سنت ہے۔ امام الانبیاء نے اس کی رغبت دلائی، بڑی شان ہے لیلۃ القدر کی۔ لیکن اگر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کس کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی، کس کو نہیں نصیب ہوئی۔ کوئی ایسا عمل ہے کہ وہ عمل آپ کر لیں تو شریعت کہتی ہے یہ عمل کرو، اللہ کا قرب مل جائے گا، سعادت کا دروازہ کھل جائے گا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پورا سال کسی وقت بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، عمل وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ کسی نے غلطی کی ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ معاف کر دیں۔ کسی نے غلطی کی ہے، آپ انتقام لے سکتے ہیں،
لیکن آپ نے معاف کر دیا، اللہ اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح تنہائی میں گناہ کا موقع ہے، کوئی اور انسان آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا، آپ گناہ کر سکتے ہیں، اللہ سے ڈر گئے، سمجھیں شب قدر مل گئی ہے۔ چند لوگ ہی سمجھیں میں نے کیا کہا ہے۔ آج کے دور میں تو یہ بات نوجوانوں تک بالخصوص اور عامت الناس تک بالعموم پہنچانے کی ضرورت ہے، جب سوشل میڈیا نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ لیلۃ القدر پانا چاہتے ہیں، شب قدر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اللہ ملے۔ اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، تنہائی میں ہیں، گناہ کر سکتے ہیں لیکن رک گئے، اللہ مل گیا ہے۔ اللہ کو پانے میں اگر مخلص ہیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر۔ ایک اور وظیفہ، حالات تنگ دستی کے ہیں، آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، کھلے نہیں، کوئی مستحق آ گیا ہے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دیں، اللہ مل گیا ہے۔ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، ایثار کریں، کسی کی دعا لیں۔ اگر کسی انسان کی نہیں لے سکتے، مجھے اتنی توفیق نہیں ہے۔ ایک آدمی کی بیٹیاں تھیں 3-4، تو ایک درویش کے پاس گیا، بابا جی حالات بھی اچھے نہیں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا روزانہ 200 بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے بھوکھوں کو؟ بندہ پریشان ہو گیا، درویش بھی عجیب ہیں، میں پہلے ہی غریب ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں دعا کریں رزق میں برکت ہو جائے، یہ کہتے ہیں 200 بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ۔ میں روزانہ 200 بھوکھوں کو کھلا سکتا تو آپ کے پاس کیوں آتا دعا کریں؟ اٹھ کے چلا گیا، پریشان تھا۔ راستے میں ایک دوست ملا، اس نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا درویشوں کے پاس دعا کروانے گیا تھا، انہوں نے وظیفہ ہی عجیب بتا دیا، روزانہ 200 بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا بھوکھا انسان ہی تو نہیں ہوتا، چیونٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، چڑیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے بھوکھا ہی کہا نا، انہوں نے انسان تو نہیں کہا کہ ضرور انسانوں کو ہی کھلانا ہے۔ اس نے کہا مسئلہ آسان ہو گیا ہے، ایک مٹھی آٹے کی وہ چیونٹیوں کو ڈالنے لگ گیا، روزانہ صرف ایک مٹھی آٹے کی۔ اللہ نے ایسا رزق دیا ہے، بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہو گیا، اللہ نے ایسی آسانیاں اس کو عطا فرما دی۔ دوسروں کو اپنی نعمت میں شریک کرنا سیکھ لیں، اللہ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس سطح پر بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بڑی سطح پر، جس سطح پر بھی آپ دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں روزے ہیں، جہاں نماز تراویح ہے، وہاں ایک صدقہ بھی ہے، صدقہ فطر۔ روزہ معلق رہتا ہے، قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتا جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر روزے کو قبولیت کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے کو قبول فرما لیتا۔ ہم سے روزے میں جو کمی رہ گئی، جو کوتاہی ہو گئی، صدقہ فطر اس کوتاہی کو، اس کمی کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر صاحب نصاب پر واجب کیا گیا ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ انسان اور حیوان میں، چوپایوں میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے چند ایک فرق بیان کیے، ان میں سے ایک فرق یہ تھا کہ انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اسے صرف اپنی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ جو جانور ہے اس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، چوپائے کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، انسان دوسروں کی فکر بھی کرتا ہے، انسان دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ جو فرق آپ نے بیان کیے
ان میں سے ایک فرق یہ تھا کہ وہ چوپائے ہیں جنہیں صرف اپنی پیاس بجھانے کا خیال، انسان کو دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام انوار رسالت سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ ایک سائل آیا، اس نے حضور کی خدمت میں اونٹ مانگا، اونٹنی کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ عطا فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عندی ابلن، میرے پاس اس وقت اونٹ نہیں ہے۔ چونکہ حضور نے دین سکھانا ہے لوگوں کو، اس لیے مختلف مواقع پر مختلف نوعیت کے واقعات پیش آئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے وہ شخص بتاتا ہوں جو اسے اونٹ دے دے گا، آپ اسے میرے ساتھ بھیجیں۔ اس وقت یہاں تو اونٹ نہیں ہے، بیت المال میں نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس کو عطا فرمائیں، میرے ساتھ انہیں بھیجیں، میں اس صحابی کے پاس لے جاتا ہوں جو انہیں اونٹ دیں گے۔ بعض شارحین نے لکھا کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے بھی عمل کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اونٹ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف دیں گے، لیکن یہ جو لے کے جا رہا ہے اسے بھی اونٹ ہی صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک ہے خود صدقہ کرنا، ایک ہے کسی دوسرے کو رغبت دلانا۔ آپ اگر خود تو آپ نے صدقہ فطر دینا ہی ہے، لیکن اگر آپ دوسروں میں بھی یہ شعور پیدا کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں صدقہ فطر دے دیا ہے نہیں دیا، ان کو بھی رغبت دلاتے ہیں، تو ان کی نیکی کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ خود اگر آپ تھوڑا خرچ کر سکتے ہیں لیکن کسی کو رغبت دلاتے ہیں، تو جس کو آپ نے رغبت دلائی ہے وہ جو کچھ خرچ کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی باپ ادا کرے گا، اور اگر کوئی پاگل ہو لیکن اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال میں سے سرپرست جو اس کا ہے وہ ادا کرے گا، نہیں تو پھر اپنے مال سے جو گھر کا سربراہ ہے وہ ادا کرے گا۔ باقی جو بڑے بچے ہیں بالغ وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں، لیکن اگر گھر کا سربراہ سب کی طرف سے دے دے، بیوی کی طرف سے بھی بچوں کی طرف سے بھی، تو وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مختلف مقداریں ہیں۔ جب بڑی عید پہ ایک ہی قسم کا جانور قربان کیا جاتا ہے، اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکرا بھی ہے، مختلف نوعیتیں ہیں نا، تو چھوٹی عید پر بھی مختلف نوعیتیں ہیں۔ بڑی عید پہ تو لوگ پوچھتے ہیں نبی بکرا دے رہے ہو یا بڑا جانور دے رہے ہو، اور اس وقت ہماری ترجیحات بھی ہوتی ہیں، نہیں میں نے فلاں جانور دینا ہے، میں نے بکرا دینا ہے، نہیں میں نے اونٹ دینا ہے، مختلف ترجیحات ہوتی ہیں۔ چھوٹی عید پہ بھی شریعت نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف قسمیں رکھی ہیں۔ بعض ارب پتی ہوتے ہیں، بعض کروڑ پتی ہوتے ہیں، بعض لکھ پتی ہوتے ہیں، سب کے لیے الگ الگ کیٹاگری ہے۔ جو عام سفید پوش ہے صرف صاحب نصاب ہے،
لیکن زیادہ فراغ دست نہیں ہے، اس کے لیے 125 روپے فدیہ ہے، صدقہ فطر ہے 125 روپے۔ اس کے بعد ہے جو کا ہے، یہ جو تھا 125 یہ آٹے کا ہے۔ دوسرا جو صدقہ فطر ہے وہ جو کا ہے، اس کی قیمت آج کل 320 روپے ہے۔ تیسری قسم کا کھجوروں کا ہے، ایک اندازے کے مطابق اس کی قیمت 1600 روپے ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ کشمش کا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس کی قیمت 1920 روپے ہے، 1950 روپے کر لیں یا 1920 روپے۔ یہ 3-4 قسم کی مختلف مقداریں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لیکن صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے ان میں سے آپ اپنی آسانی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جتنی کشائش کر رکھی ہے، غرباء پر آپ اتنی ہی زیادہ کشائش کریں، آسانیاں کریں۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ دوسروں کا دکھ بانٹیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رحمت فرمائے گا۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے جو وظائف ہیں، جس طرح لیلۃ القدر ایک وظیفہ ہے کہ لیلۃ القدر پا لیں اللہ مل جائے گا، اسی طرح تنگ دستی کے دور میں غریبوں کی مدد کریں اللہ مل جائے گا، اپنی خواہشات پر دوسروں کو ترجیح دیں اللہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنا دکھ تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، دوسروں کا دکھ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آج اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں۔ جمعۃ الوداع ہے، زندگی کے مختلف مسائل میں اور پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، تفسیر کی کتاب ہے در منصور، اس میں یہ روایت ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور سورہ صافات کی، یہ 2 سورتیں پڑھ کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا یہ 2 سورتیں پڑھتے ہوئے۔ ان 2 سورتوں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ آج جو رات آ رہی ہے، یہ بھی طاق راتوں میں سے ہے، 29ویں رات۔ پچھلے دنوں میں اگر آپ نے نماز تسبیح ادا کی ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں ادا کی تو ماہ رمضان المبارک کی کسی ساتھ میں نماز تسبیح ادا کریں، نماز تسبیح کے بڑے فضائل۔ تیسرا وظیفہ، جب آپ وطر کی نماز سے فارغ ہوں، اور یہ وظیفہ رمضان شریف کے ساتھ ہی نہیں، پورا سال کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، نماز وطر سے سلام پھیریں، فارغ ہوں تو سر سجدے میں رکھیں، 2 سجدے کریں۔ جب پہلا سجدہ کریں تو اس میں پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تسبیح تراویح میں تو ہم پڑھتے ہیں ربنا ورب الملائکۃ والروح، لیکن یہاں صرف اتنا ہی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 5 دفعہ یہ پڑھیں۔ سجدے سے اٹھ کے آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کے پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں پھر 5 دفعہ یہ پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دونوں سجدوں میں 5 دفعہ یہ تسبیح پڑھی تو کتنی بار ہو گئی؟
10 دفعہ، اور دونوں سجدوں کے درمیان 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی۔ جو آدمی یہ وظیفہ کرتا ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت کے دروازے، وہ جو میں مہر کی نظر بیان کر رہا تھا کہ اللہ محبت کی نظر ڈالتا ہے جو آدمی اس وظیفے کو اپنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ الوداع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔